اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ وہ آپ سے غنائم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ غنائم اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات کو درست کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ یہ سورہ انفال ہے، یہ قرآن کریم کی 8ویں سورت ہے، یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد یہ ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر غزوہ بدر کے احوال ہیں اور اس کے اندر جہاد کے آداب ہیں اور میدان کے آداب ہیں۔ اس صورت کے اندر چونکہ جہاد اور غزوہ بدر کو ذکر کیا گیا ہے تو اس لیے یہاں پر ایک تو اس صورت میں اہل بدر کے احوال ہیں اور اس کا مفصل ذکر ہے، اور دوسرا اس کے اندر بہت سارے جہاد کے متعلق اللہ رب العزت نے احکام واضح کیے ہیں۔ یسألونک عن الانفال، غنائم کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ معاملہ یہ پیش آیا کہ غزوہ بدر کے اندر جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو 3 حصوں میں جماعت تقسیم ہو گئی مسلمانوں کی۔ ایک حصہ، ایک گروہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مقرر ہو گیا، ایک جو ہے وہ دشمن کے تعاقب کے پیچھے چلا گیا، اور ایک حصہ جو ہے وہ سامان کو میدان جنگ سے اکٹھا کرنے پر اس کی ڈیوٹی لگی۔ تو یہ سارے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو جب یہ جماعت واپس آئی، دونوں جماعتیں جب واپس آئیں، یہ تینوں اکٹھی ہو گئیں، تو اب جنہوں نے مال غنیمت میدان سے اکٹھا کیا تھا تو انہوں نے کہا جی یہ صرف ہمارا حق ہے۔ جو دشمن کے پیچھے گئی تھی انہوں نے کہا یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم نے اصل کام کیا ہے۔ جو حضور کی حفاظت پر جماعت معمور تھی انہوں نے کہا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم نے حضور کی حفاظت کی ہے۔ تو یوں آپس میں اختلاف ہو گیا، نزاع پیدا ہو گیا، جھگڑا تھا، ہونے ہی والا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس پر یہ آیت نازل کی کہ یہ جو غنیمت کا مال ہے یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، کسی کا حق اس پر نہیں ہے۔ تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم بس اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہ جو آپس کے اندر تمہارا اختلاف پیدا ہو گیا ہے اس اختلاف کو درست کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو اور کسی قسم کی دلوں کے اندر رنجش نہ ہو، اتفاق اور اتحاد پیدا کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی سچے مومن ہو۔ تو ایمان والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، بس اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو۔ سچے ایمان والے کی یہ نشانی ہے کہ اس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو، اس کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو۔ کامل ایمان یہ ہے کہ ایمان والے کی ہر خواہش اس کی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر قربان ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے اس کی اپنی ذاتی کوئی رائے نہ ہو۔ تو چونکہ یہاں پر تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور یہ ابھی پہلا موقع تھا، پہلی جنگ تھی، ابھی کوئی حکم نہیں اترا تھا، تو وہ اپنے طور پر وہ فیصلہ کر رہے تھے کہ یہ میرا ہو سکتا ہے، میرا ہو سکتا ہے، میرا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہ کسی کا نہیں ہے۔ تو اب اللہ جیسے چاہے گا، اللہ کا رسول کو حکم دے گا تو اس کے مطابق یہ خود بخود اللہ کا رسول تقسیم کر دے گا۔ تو کسی کو اس کے اوپر اپنی ذاتی رائے مسلط کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو چونکہ پہلے یہ حکم نہیں آیا تھا، پتہ نہیں تھا کہ اس کا کیا کرنا ہے، تو اختلاف پیدا ہو گیا۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو صحابہ نے اسی وقت سر جھکا دیے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کی اور اپنے ایمان والا پکا مومن ہونے کا ثبوت دیا۔